سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورۃ النمل سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے۔ سورہ نمل مکی ہے، جس میں 7 رکوع 93 آیات بینات ہیں۔ عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں نمل۔ اس سورہ مبارکہ کی 18ویں آیہ مبارکہ میں وادی النمل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام نمل رکھا گیا، چونٹی کا ذکر ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ ملکہ چونٹیوں کی ملکہ ہے، اور وہ اعلان کر رہی ہے کہ اے میری چونٹیوں، قالت یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، او میری چونٹیوں، او میری رعایا، گھس جاؤ بلوں کے اندر، بلوں کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ لشکر سلیمان علیہ السلام آنے والا ہے، کہیں لاشعوری کے اندر تم مسلی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر! چونٹی کو دیکھو کتنی فکر ہے اپنی رعایا کی کہ وہ نقصان میں نہ آ جائے، ماری نہ جائے۔ لیکن آج کل کے حاکم وقت کو کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان بچ جائے یا پاکستانی عوام مر جائے، مردی ہے مر جائے، ہم نے بھائی اپنا الیکشن کھیلنا ہے، ہم نے اپنا تماشا کھیلنا ہے، ہمیں تم جو ہے نا جی اپنی بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے چونٹی بھی ہونا تو اس کو بھی اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے۔ سارے مل کے یہ نہیں کہتے کہ آئیے ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں، ہم نے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو مشکلات سے کیسے نکالنا ہے۔ اور پھر یہ تقریر سن کے قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، وہ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ واہ بھائی واہ! چونٹیے کیا کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کے لشکروں کے قدموں کے نیچے تم مسلی جاؤ گی۔ سلیمان علیہ السلام قرآن کہتا ہے مسکرائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر وہ مسکرائے کیوں؟ چونٹی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی نا جو لطیفہ ہو؟ اللہ کے نبی مسکرا رہا ہے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی تقریر سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگ گئے۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس لیے او بھائی امتی جتنا مرضی چھوٹا ہو، نبی بے خبر نہیں ہوتا، نبی کو پتہ ہوتا ہے یہ بھی میرا امتی ہے۔ ہاں جی، اس لیے سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ یہ بڑی خوبصورت واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تفصیل اس میں پڑھ لیجئے گا۔ سورہ شعراء میں اپنا ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ یعنی یمن کی ملکہ نے نبی کی دعوت قبول کر کے کامیابی حاصل کی، لہٰذا اس مثبت رویے سے عبرت حاصل کرو۔ ملکہ سبا کا آپ نے واقعہ سنا ہے، ملکہ بلقیس کا سنا ہے، ہاں جی، اس کا تخت کیسے آیا؟ اس عورت نے سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کی امتیہ ہو گئی۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے اسلام کے اندر کسی عورت کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں عورت کی حاکمیت نہیں، حاکم صرف مرد ہی رہے گا۔ انتظامی امور اللہ نے، وہ ملکہ تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور اس کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے زیر سایہ آئی، یعنی ان کے زیر انتظام آئی۔ اب یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، بے پردہ عورت۔ جن لوگوں نے سلوگن یہ اختیار کیا میرا جسم میری مرضی، شانہ بشانہ، میں کہتا ہوں آپ کی سوچ اپنی ہے، اللہ رسول کی اپنی۔ اللہ رسول نے یہ کہا کہ یہ چیز چھپانے والی ہے، اس کو چھپایا جائے، اس کو عزت کی جائے، احترام کیا جائے، گھر بٹھا کے اس کو ملکہ کا اور جو ہے نا جی شہزادی کا رتبہ دیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تیری خاتون، تیری عورت بازاروں میں وہ سر عام نہ چلتی پھرے، وہ بازاروں کی زینت نہ بن جائے، وہ انسان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے، وہ گھر کی عزت ہے، وہ گھر میں رہے۔ حضرت جی میرا نظام اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے، اللہ کا نظام اور اس کا احکامات اور ہے۔ اس نے جب بات کرنی ہے نا تو اس نے ہر چیز کو مد نظر رکھ کے بات کرنی ہے کہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اس نے تب بات کرنی ہے۔ ہم نے اپنے تصور کو، اپنے خیال کو اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کے بات کرنی۔ اس کے اندر حضرت
سورہ نمل میں موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے۔ یہ بات واضح کی کہ اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، حکومت دونوں کو ملی۔ کیسی حکومت ملی؟ لو جی، آج تک اس حکومت کا کوئی ثانی نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ کی توحید، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو لہٰذا حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس مملکت کا سربراہ ہے اس کے نظریے، اس کی سوچ، جو اس کا قانون ہے اس کے پاسداری کرے۔ یہ مملکت اسلامیہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی آتا ہے اقتدار میں تو اس کے لیے اولین ترجیحات میں سے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کیا جائے، اور جیسے ہی وہ احکام نافذ کیے جائیں گے حضرت جی ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی۔ یہ ہم نے ابھی یہ بابے بیٹھے میں، ان بابوں سے پوچھو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہم نے لیا تھا نا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس ملک میں نافذ کرنے ہیں، وہ ملک ہمیں چاہیے۔ ہاں جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل 5 مرتبہ سوالیہ انداز میں بیان کیے گئے، یعنی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ اللہ نے سوال پوچھا۔ بارش کون برساتا ہے، فصلیں اور کھیتیاں کون اگاتا ہے، مصیبت، تکلیف اور بیماری میں کسے پکارا جاتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں کس کو پکارا جاتا ہے، انسان کو پہلی بار کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ اللہ نے سیدھے سیدھے سوال کیے۔ اگر تم نے کیا ہے تو تمہاری عبادت شروع ہو جائے گی، اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا تو پھر وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہ لائق پوجا اور پرستش ہے۔ سورۃ القصص کی ہم نے تلاوت کلام پاک سنی، اور اس سورہ مبارکہ یہ مکی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں، 88 آیات بینات ہے۔ قصص کا معنی واقعات یا قصے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور مزید یہ کہ سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ 25 میں لفظ قصص آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کے نام القصص رکھا گیا۔ مکی زندگی کی درمیانی مدت میں جب قریش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تنگ کر رہے تھے اور طرح طرح کے الزامات بھی لگا رہے تھے، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص نازل فرما کر مثبت اور منفی رویوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا انسان کو تکبر اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح اخروی عذاب کے علاوہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے۔ قریش کی متکبر قیادت کو ان تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بعض بندوں کی نا جی طبیعت ہوتی فساد کرنا، لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا۔ چنگا بھلا بندہ بیٹھا ہوندا ہے، چنگے بھلے گھر دے بیٹھے ہوندے نے، ایک بندہ ہوندا اینج لتی لا کے جاندا ہے تو جناب اگ لگ جاندی۔ ایک بندے کو میں زندگی میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اس بندے کے نا جی اب 65-66 سال عمر ہو گئی، یعنی چنگا بابا ہو گیا، 60 سال کو چھوٹی زندگی دین۔ بندے دی اج تک طبیعت ہے، انہوں صرف 5 منٹ چاہیے نے کسے محفل دے اندر انہوں بٹھا دو، لے تسی ایک دوسرے دے گل بھی نہ پی گئے تو گل ہوئی نہیں، وہ جناب جتی کر کے اٹھے گا۔ اس بندے دی فطرت ہے بچپن تو، اندر جڑے وڈے نے انہاں نال میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں انہاں نال بیٹھے اٹھے اچھی طرح جاننا۔ وہ کہندے نے بھائی اے بندہ جڑا ہے نا جی، اس منڈے نے بچپن تو لے کے اج تک کسے دا گھر وسن نہیں دیتا، طبیعت ہی ایسی ہوندی۔ اللہ وحدہ لا شریک یہاں پر ان تمام لوگوں کو جتنے بھی قریش کے تھے، قریش اصل میں اب تو علامتی طور پر قریش کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل اس وقت کے تمام مسلمانوں سے یہ بات کی جا رہی ہے، ہر ایک سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ او بندہ خدا کیا ہو گیا، کدھر چل پڑے ہو؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، کردار جیسا بھی ہوگا آخر ہر ایک نے جواب تو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے نا۔ آپ اپنا رویہ، اپنا کردار ایسا رکھو کہ صدیوں کے بعد بھی جب تم لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ تمہیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ یہ نہ ہو شیطان کی طرح
ذکر تو بھائی شیطان کا بھی ہو رہا ہے اور روزانہ ہو رہا ہے، لیکن ہو کس طرح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی، ہر بندہ بھاویں پٹھیاں آپ مارے، کہندے شیطان لانتی نے کم پٹھا پاتا ہے۔ ہاں جی، بھاویں پٹھیاں آپ مارے، 2 نمبری آپ کرے، کہندے جی شیطان دی ساری کارستانی، نہ شیطان دا بدنام ہو گیا۔ وہ ساڈے بزرگ کہندے نے بد نالو بدنام برا۔ ہاں جی، پھر چنانچہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی سوانح حیات کا ذکر کرتے ہوئے فرعون جیسے متکبر ڈکٹیٹر کے وزیر حامان اور ان دونوں کے ماتحت کمانڈروں اور فسادی سرمایہ دار قانون کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا، اور ان فرمانوں جیسے رویے رکھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، حضرت جی کوئی بھی مرا ہے نا جی، اس کی قبر فیصلہ کر دیتی، اس کا جنازہ فیصلہ کر دیتی۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں نا جی، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں 2 بڑے جنازے دیکھے۔ ایک میرے شیخ کا جنازہ تھا، اس وقت اتنے جنازوں کا شور نہیں تھا، 1999 میں 10 اگست 1999 جب میرے شیخ کا ہمارے سمن آباد میں نا جی ڈونگی گراؤنڈ، بہت بڑی گراؤنڈ تھی، بہت بڑی گراؤنڈ تھی حضرت جی۔ ڈونگی گراؤنڈ کیا، ڈونگی گراؤنڈ بھری ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی چھوٹی گراؤنڈ ہوتی تھی وہ بھری ہوئی تھی، اس کے بعد سڑک تھی وہ ساری بھری۔ ایک میں نے وہ اپنی زندگی میں ہوش میں بڑا جنازہ دیکھا ہے، اور ایک دیکھا ہے مولانا خادم حسین رضوی کا دیکھا ہے۔ باقی ٹھیک ہے کہتے ہیں بڑے جنازے، لیکن جو حقیقت میں بڑے جنازے ہوئے ہیں لاہور کی تاریخ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج تو میڈیا 99 میں میڈیا اتنا نہیں تھا، لیکن وہ بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا میرے باپ کا۔ اس کے بعد پھر یہ میرے استاد محترم استاد مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایسا جنازہ حضرت جی میری آنکھوں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے جناب مرنے کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک جنازوں پہ فیصلہ کر دیتا ہے، یہ بندہ مر کے کامیاب ہوا ہے یا یہ بندہ۔ اب ایک جنازہ لاہور کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ امام صاحب لب دے سن، امام ہی نہیں سی لبدا جی۔ باقی لاہور کی تاریخ کا یہ جنازہ ہے، میں نام نہیں لینا، مینوں پھڑ کے کٹنا جی۔ ایک جنازہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مولویوں نے لب دے سن، چل یار مولوی تو آج جنازہ پڑھا، آج جنازہ پڑھا، ہاں جی۔ اگے ہو مولوی صاحب وہ جی نس جاندے سن، جنوں بھی کہندے سن تو جنازہ، او یار میں بیمار ہاں، او یار مینوں پریشانی، میں نہیں پڑھانا مولوی تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک وہ جنازہ ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، فیصلے کر دیں گے میرے بابو، مرنا ہی ہے، پتہ لگ جائے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں فرعون کے خلاف فرد جرم چارج شیٹ بھی عائد کی گئی ہے۔ فرعون متکبر اور سرکش حکمران تھا، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، اگلے نو ایک دوسرے دے جتی کرا دیو، پھڑا دیو ایک دوسرے دے گل میں تے آپ حکومتہ کرو، ہاں جی۔ اور اس کی پالیسی پر وہ قائم تھا، الہ اور رب ہونے کا دعوے دار تھا، فسادی تھا، نسل کش بھی تھا، نسل پرست بھی تھا۔ آج جناب فلانے حاکم کا بیٹا بھی حاکم ہوگا، فلانے حکمران کا بیٹا بھی حکمران ہوگا، ہاں جی۔ وڈیاں دے پتر بھی وڈے تے غریباں دے بچے بھی غریب ہی رہیں گے ساری زندگی۔ وہی جو حکومت کا اس وقت جو تھا نا جی انداز، سیم وہی انداز آج ہے۔ آج کا حاکم اپنے آپ کو متکبر اور ان دی پھون پا ویکھی رہے، کوئی بھی حاکم ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہر ایک اپنی آکڑ ہے جی، اب وہ خدا بن کے بیٹھے نمبر 1۔ دوسری بات، ہر ایک دوسرے نو لڑا کے آپ حکومت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو الہ اور رب مانتا ہے، کوئی اندر نال گل کرتے ویکھے، فسادی رج کے نسل کش، دوسرے دے بچے مراتے، دوسرے دی بچیاں مراتیاں، دوسرے دے خاندان مرواتے، لیکن انہوں نے اپنی قربانیاں نہیں دیتیاں، نہ اپنے بچے کیوں مران؟ دھرنیاں تے جان تے تواڈے بچے جان، تواڈیاں کڑیاں جان، تواڈیاں ماواں بہناں جان، انہاں دیاں ماواں بہناں کیوں جان؟ انہاں دیاں تے ماواں بہناں نے، تواڈیاں تے ایویں جڑا نا جی للی پھلی دا پروگرام ہے نا جی، تواڈی تا روڑا کوڑا ہے نا جی، ٹھیک ہے سٹو انہاں نوں سٹو۔ بھئی قربانی دینی تے پہلے خود دیو قربانی، تواڈے گھر دے قربانیاں دین، پھر اسی بھی کہیے ہاں واقعی صحیح معنی وچ لیڈر نے۔ آپ تسی قربانی نہیں دیندے، بچے تواڈی فلماں ویکھن جان، لندن جا کے انجوائے کرن، ہاں جی، وہ فلماں ڈرامے ویکھن تے ساڈے بچے اتنے آ کے ماراں کھان،
اپنی جاننا دیں. حضور کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. کل بھی نسل کش لوگ تھے، آج بھی یہ نسل کش ہیں. کل بھی نسل پرست تھے یہ لوگ، آج بھی نسل پرست ہے. کوئی فرق نہیں آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے وہ فرعون کے اور یہ آج کے حاکم کوئی فرق نہیں، بالکل سیم. پھر ہم نے سورہ عنکبوت پڑھی، مکی ہے، جس میں 7 رکوع 69 آیات بینات ہیں. عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ 41 میں کفار اور مشرکین کے عقائد باطلہ کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو بے حد کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام عنکبوت رکھا گیا. مکی زندگی میں جب مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو نو مسلم جو تھے صحابہ کرام بہت پریشان تھے. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ان کا تھوڑا سا آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا. کتنی حکومتیں آئی ہیں جناب، کدھر گئی ہیں؟ ہاں جی، یا دور آیا، ڈکٹیٹراں دا دور آیا. ہاں جی، حاکماں دا دور. کنے وڈے حاکم آئے جڑے اپنے آپ کو کہندے سن اسی مالک ہاں پاکستان دے. کتنے گئے؟ ختم ہو گئے، چھٹی گلی ولی. حضرت جی اللہ مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اور آج کے مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے. صبر کرو، ذرا ٹھہرو، تھوڑا انتظار کرو، وقت آنے والا ہے. یہ جتنے بھی ہیں، یہ ڈکٹیٹر جتنے بھی اس وقت آمر ہیں، جتنے بھی ظالم ہیں، جابر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. رہے اللہ رسول دا نہ جانا. کل بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام اونچا تھا، آج بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام رہے گا جناب. رہنا کسی نے نہیں، رہے گا نام. اصل حاکمیت اسی وحدہ لا شریک کی، اصل حکومت اسی مالک کی ہے، اسی وحدہ لا شریک کی ہے. اس سونے کا نام زندہ رہے گا، سونے میرے نبی کا نام زندہ رہے گا. یہ نام زندہ ہیں صدیوں سے اور یہ زندہ ہی رہیں گے جناب. اس سورہ مبارکہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار جسم سے نہیں بچائے گا، بلکہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کرے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اگر زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کر لو. دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے. جس طرح ڈرامہ ختم ہوتے ہی سارے کردار اصل روپ میں آ جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کی سانسیں ختم ہوتے ہی امیر غریب حکمران عوام سب ایک ہی کفن میں ہوں گے. ایک جیسی قبر ہوگی، سب کی ایک جیسی کوٹھڑی ہوگی، سارے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جائیں. حضرت جی یہ جننے بھی مردے نے وڈے، انہوں کہڑا تسی کفن پواندے ہو؟ کوئی ریشمی پواندے ہو، کوئی سونے دی تاراں نال کڈیا ہوا پواندے ہو؟ چٹا کفن، سفید کپڑا، چٹا کفن، 2 چادراں، اللہ اللہ خیر سن. ہاں جی، اتو پھر کفن بن کے اتو پھر رسیاں بن دیتیاں جاندیاں کہ حضرت صاحب دا ہن منہ بھی بند کر دیتا جائے، کہیں ایسا نہ ہو جب یہ منہ پھٹے تو پردہ ہٹ جائے. ہاں جی، یہ کردار جو ہے نا جی وہ اس کا واضح نہ ہو جائے. کفن سب کا ایک جیسا، قبر سب کی ایک جیسی، موت سب کی ایک جیسی، انجام سب کا ایک جیسا، حاضری سب کی ایک جیسی. پھر حضور یہ کدھر ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ان کو یہ واضح طور پر جو ہے بار بار سورہ مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا ہمارے لیے کافی، میں مسلمان ہوں جی میں مسلمان، یہ کافی نہیں ہے جناب. نا. حضور ایمان اور اسلام 2 الگ الگ چیزیں. ایمان کامل ہی جب ہوگا جس وقت صحیح مسلمان ہوگا. اسلام میں داخل تو ہو گئے، اب ایمان کی منزل کو پانا ہے. اب ایمان کی منزل کیسی پائی جائے گی؟ ایمان نام ہے اقرار بالقلب کا اور اسلام نام ہے اقرار باللسان کا. اسلام سے صرف زبانی طور پر آپ مسلمان واضح ہو رہے ہیں، لیکن ایمان آپ کا عمل ہے. اسلام دعویٰ ہے، یہ آنا جانا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حرکت، یہ نقل و حرکت، یہ عمل، یہ سارا اسلام کے اندر داخل ہے، لیکن تمام کے تمام اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں. اب جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک صحیح انجام نہیں نکلے گا. خالی زبانی میں مسلمان ہے میں مسلمان ہوں، یہ چیز نہیں قابل قبول. ساتھ عمل بھی ہو. مسلمان ہے تو پڑھ نماز، مسلمان ہے تو رکھ روزہ، مسلمان ہے تو دے زکوٰۃ، مسلمان ہے تو کر حج، مسلمان ہے تو کر جہاد. یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اس سورہ مبارکہ میں خاص بات یہ ہے کہ اگر مقامی جگہ پر دین پر عمل کرنا
مشکل ہو تو کسی دوسری جگہ ہجرت کر لینی چاہیے. اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کس جگہ سے رزق آئے گا. مجھے یہ بتائیں جتنے بھی پرندے ہیں انہوں نے کبھی رزق اکٹھا کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں جی، اڑتے ہیں، کھا پی کے پیٹ بھر کے رات کو آ جاتے ہیں. اگر ان کے بچے ہوں تو وہ بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں. صبح آج تک کسی پرندے نے اپنا گھر نہیں بنایا کہ جناب فرنیچر بھی رکھ لو، پانڈے بھی رکھ لو، کپڑے بھی رکھ لو، سارا کچھ کر لو. نہیں، جب اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو رزق دینے سے رب کریم نے اپنے رحمت کو نہیں روکا تو حضرت جی میں تو پھر حضرت انسان ہوں، مجھے اللہ کیسے رزق سے اللہ وہ اس نے وعدہ کیا میں تجھے رزق دوں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.